صراط مستقیم وضاحت طلب مطلب ہے. ہم نماز میں ہر نماز میں کئی مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں اور سورہ الحمد کے اندر بھی صراط مستقیم کا تذکرہ آیا ہے. جب ہم سورہ الحمد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر. کون سی صراط؟ پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. وہ صراط مستقیم جن راستوں پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستے نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور وہ ضالین کی راہیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. روز جمعہ روز تقویٰ ہے. روز جمعہ عبادت کا بہترین دن ہے اور یہ ایام جمادی الاولیٰ کے ایام ہیں اور بعض تاریخی روایات کے مطابق کہ یہ ایام جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی شہادت کے ایام ہیں. دو قسم کی روایات جناب سیدہ کی شہادت کے متعلق موجود ہیں. پہلی روایت 13 جمادی الاولیٰ کی ہے اور دوسری روایت 3 جمادی الثانی کی ہے اور یہ دونوں روایات زیادہ مشہور روایات ہیں اور شیعہ ان دونوں ایام میں ان دونوں مہینوں میں ایام فاطمیہ کو منعقد کرتے ہیں اور جناب سیدہ کا ذکر ہوتا ہے. جناب سیدہ کی تاریخ اور جناب سیدہ کی شخصیت کا مطالعہ کرنا ہر شیعہ کا فریضہ ہے. صرف سننے پر اکتفا کرنا ذاکرین سے خطباء سے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان کتابوں کی طرف رجوع کرے اور وہ سیرت سیدہ پڑھے، وہ خطبات سیدہ کا مطالعہ کرے کہ جو خطبات خود جناب سیدہ نے بیان فرمائے ہیں. جمادی الاولیٰ کی 3 تاریخیں ایام فاطمیہ کہلاتی ہیں. پہلی 11 جمادی الاولیٰ، 12 جمادی الاولیٰ اور 13 جمادی الاولیٰ. یہ 3 ایام پاکستان میں ایام فاطمیہ کے لیے منائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ 3 جمادی الثانی، 4 جمادی الثانی اور 5 جمادی الثانی. یہ 3 ایام بھی ایام فاطمیہ کے حوالے سے منائے جاتے ہیں. ان دونوں ایام میں جناب سیدہ کی شخصیت کی معرفت حاصل کرنا ہر شیعہ پر لازمی اور ضروری ہے کہ جناب سیدہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں کہ ہم 12 ائمہ تمام امت پر حجت ہیں، تمام امت پر حجت ہیں. ہم 12 ائمہ تمام امت کے لیے حجت ہیں اور جناب سیدہ ہماری ماں سیدہ ہم 12 ائمہ پر حجت ہے. یہ عظیم مرتبہ ہے جناب سیدہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر جو جناب سیدہ کا مقام بیان کیا ہے وہ بے مثال ہے. حضور نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی ہے میں محمد مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہوں اور جس سے فاطمہ ناراض ہے میں بھی اس سے ناراض ہوں. اور یقینی بات ہے کہ جس انسان سے جناب سیدہ راضی ہیں، رسول اللہ راضی ہیں، تو لا محال اللہ بھی اس انسان سے راضی ہے. اور جو انسان جناب سیدہ کو ناراض کرتا ہے وہ رسول اکرم کو بھی ناراض کرتا ہے اور وہ اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے. تو جناب سیدہ کی رضا بہت ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس زندگی کے اندر ہم نے کتنی مرتبہ جناب سیدہ کو راضی کیا ہے اور کتنی مرتبہ اپنے اعمال کی وجہ سے
جناب سیدہ کو ناراض کیا ہے۔ جناب سیدہ کی شخصیت عالی کو پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جناب سیدہ کے خطبات کو مطالعہ کیا جائے، کہ جو خطبات جناب سیدہ نے خود بیان فرمائی کتابوں میں درج ہیں، اور دین کا ایک بنیادی رکن ہے کہ اگر ان خطبات کا انسان مطالعہ کرے تو انسان کو محسوس ہوگا کہ جناب سیدہ نے ان خطبات کے اندر مکمل دین بیان کر دیا۔ چند صفحوں کے خطبات میں، چند لحظوں کے خطبات میں جناب سیدہ نے پورے دین کا خلاصہ کر دیا، اور جناب سیدہ کا وہ قیام، فدق کے لیے قیام کرنا، یہ ایک قیام صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قیام ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے بھی تھا۔ جناب سیدہ امت کو، قوم کو جھنجھوڑ رہی تھیں، بیدار کر رہی تھیں کہ حضور جو اپنی وفات کے بعد علی کا ہاتھ بلند کر کے کہہ کے گئے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میرے بعد اس امت کا سب سے بڑا ولی اور وارث جو ہے وہ علی ہیں، تم اس وعدے کو بھول گئے ہو۔ تم نے حضور سے میدان خم میں، غدیر خم میں تمہیں وعدہ تو کیا تھا، لیکن حضور کی وفات ہوتی گئی اور تم اس وعدے کو بھول گئے۔ جناب سیدہ کا قیام امیر المومنین کی ولایت کے لیے تھا، اس حق کی ولایت کے لیے تھا، لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ اے لوگو، جو تم نے وعدہ حضور سے کیا تھا تم اپنے وعدے کو بھلا بیٹھے ہو، تم اہل بیت کی جانب رجوع کرو، تمہارا رجوع کسی اور طرف ہو گیا ہے۔ اور قرآن میں اگر دیکھا جائے اور اہل بیت کی سیرت میں دیکھا جائے تو مومن کے لیے واحد راستہ اہل بیت کا راستہ ہے، واحد راستہ قرآن کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے لیے راستہ نہیں ہے۔ اور یہ ایام جناب سیدہ کے ایام ہیں، ان ایام میں جناب سیدہ کے مصائب بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کی شخصیت کو بیان کرنا، ان کے خطبات کو پڑھ کر لوگوں کو سنانا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توفیق طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں جناب سیدہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر اپنی حد تک آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ قرآن پاک انسان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے اور انسان کو ہدایت کرنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد، خلق کرنے کے بعد اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ قرآن جیسی کتاب اور اہل بیت جیسے کردار اس کے لیے بنائے کہ قرآن سے وہ زندگی گزارنے کے فارمولے پڑھو، اور اگر تمہیں سمجھ نہ آئے کہ یہ فارمولے کیسے دنیا میں امپلیمنٹ کرنے ہیں اور کیسے ان پر عمل کرنا ہے، تو پھر اہل بیت کو دیکھو کہ وہ قرآن پر کیسے عمل کر رہے ہیں۔ اہل بیت کا کردار عین قرآن ہے، اہل بیت کی سیرت عین قرآن ہے۔ اگر اہل بیت کی سیرت کے مطابق کوئی شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے تو یہ قرآن کے مطابق ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت مومن کی ہدایت کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا۔ حضرت عیسیٰ، یہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں قرآن پاک میں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ ان اللہ ربی، کہ خدا اللہ میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، یہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اس کی بندگی کرو، فاعبدوہ، عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ بندگی میں اور عبادت میں فرق ہے۔ عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں، یہ اللہ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں۔ بندگی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اللہ کے سامنے تسلیم ہو کر جھکا دے، بندگی اسی چیز کا نام ہے۔ بندہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشی بھی اللہ کے ساتھ ہے، اس کا غم بھی اللہ کے ساتھ ہے، اس کی پسندیدگی بھی اللہ کے ساتھ ہے، اس کی ناپسندیدگی بھی اللہ کے ساتھ ہے، اس کی راحت بھی خدا کے ساتھ ہے، اس کی ناراحتی بھی خدا کے ساتھ ہے۔ یہ دوست بناتا ہے تو اللہ کی خاطر دوست بناتا ہے، اور دشمن بناتا ہے تو اللہ کی خاطر ہی دشمن بناتا ہے۔
دوست اس کو رکھتا ہے جو اللہ کا دوست ہو، اور دشمن اس کو رکھتا ہے جو اللہ کا دشمن ہو۔ یہ انسان صحیح معنوں میں بندگی کر رہا ہے، جس کا ہر عمل گواہی دیتا ہے کہ اس کے عمل میں خدا ہی خدا ہے، اللہ ہی اللہ ہے، یہ عمل بندگی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے حواری، اللہ میرا بھی رب ہے، وَرَبُّكُمْ، تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوا، عبادت کرو اس رب کی۔ هَذَا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم وضاحت طلب مطلب ہے۔ ہم نماز میں، ہر نماز میں کئی مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور سورہ الحمد کے اندر بھی صراط مستقیم کا تذکرہ آیا ہے۔ صراط مستقیم کی وضاحت سورہ الحمد سے ہم دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ قرآن صراط مستقیم سے کیا مراد لیتا ہے۔ جب ہم سورہ الحمد پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر۔ کون سی صراط؟ پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، وہ صراط مستقیم جن راستوں پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستے نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور وہ ضالین کی راہیں ہیں، گمراہ لوگوں کے راستے ہیں۔ وہ راستہ تیرا راستہ نہیں ہے، تیرا راستہ وہ ہے جس راستے پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ہمیں بھی اس راستے کی ہدایت فرما۔ صراط مستقیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر دنیا کے اندر انسان صراط مستقیم پر نہیں ہے تو پھر یہ پھر کس راستے پر ہے؟ یعنی صراط شیطان پر ہے۔ یا تو صراط مستقیم پر ہوگا، یا صراط شیطان پر ہوگا، یا اللہ کے راستے پر ہوگا، یا اللہ کے دشمن کے راستے پر ہوگا۔ ایک راستے پر ہونا ہے اس نے۔ کوئی یہ سوچے کہ کبھی اللہ کے راستے پہ آ جاؤں گا، کبھی دوسرے راستے پہ چلا جاؤں گا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان دو کشتیوں پہ سوار ہو، ایک ٹانگ ایک کشتی پہ رکھی ہوئی ہو، دوسری ٹانگ دوسری کشتی پہ رکھی ہوئی ہو، تو یہ نجات نہیں پائے گا، غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یا ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا۔ درمیان میں رہنے والا ناکام ہے، اس کو خدا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر بعض ائمہ کی روایات میں یہ مطلب موجود ہے، ائمہ فرماتے ہیں کہ انسان مومن کے دل میں ایک چیز کی محبت ہو سکتی ہے، یا تو خدا کی محبت ہوگی یا غیر خدا کی محبت ہوگی۔ اگر خدا کی محبت ہے تو اس دل میں، جس دل میں خدا کی محبت ہو، غیر خدا کی محبت آ ہی نہیں سکتی، اور اگر غیر خدا کی محبت ہے تو اس دل میں پھر خدا کی محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دل پاکیزہ ہے تو اس میں خدا کی محبت ہے۔ اس دل میں ایک محبت آ سکتی ہے، یا خدا کی محبت ہوگی یا غیر خدا کی محبت ہوگی۔ صراط مستقیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ موجود تھے، اور حضور نے سب اصحاب کو متوجہ کیا اور زمین پر ایک خط کھینچا، ایک لکیر بنائی، اور اس لکیر کے دائیں طرف کچھ لکیریں بنائیں اور اس لکیر کے بائیں طرف بھی کچھ لکیریں بنا دی۔ سب اصحاب حیران ہوئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ، پہلے آپ نے درمیان میں ایک لکیر خط کھینچا، پھر دائیں طرف کچھ اور 3-4 اور خط کھینچے، پھر بائیں طرف بھی 3-4 اور خط آپ نے بنا دیے، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا مراد ہے آپ کی؟ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، غور سے اس مطلب کو سنو کہ یہ جو درمیان میں سب سے پہلے خط میں نے کھینچا ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور میرے ہی راستے کے ساتھ ساتھ شیطان کے راستے بھی موجود ہیں۔ یہ جو دائیں طرف میرے راستے کے برابر برابر جو راستے جا رہے ہیں، یہ میرے راستے نہیں ہیں، اور بائیں طرف بھی کچھ راستے ایسے ہیں جو اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی میرے راستے نہیں ہیں۔ میرا راستہ ایک راستہ ہے،
ارد گرد اگر راستوں پہ چل رہے ہو تو وہ شیطان کے راستے ہیں، وہ میرے راستے نہیں ہیں۔ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حضور کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے؟ کیسے معلوم ہوگا یہی قرآن کا راستہ ہے؟ کیسے معلوم ہوگا یہی اللہ کا راستہ ہے؟ کیسے معلوم ہوگا یہ اہل بیت کا راستہ ہے؟ جب ہم قرآن کی آیات پر توجہ دیں گے، یعنی ہر وہ کام جو اہل بیت کی رضا کے مطابق ہے، ہر وہ عمل جو اہل بیت کی رضا کے مطابق عمل ہے، جو عمل اہل بیت کو اور آل رسول کو، رسول اللہ کو خوش کر رہا ہے، وہ راستہ بھی اور وہ عمل بھی اہل بیت کا راستہ ہے، وہ راستہ بھی حضور اکرم کا راستہ ہے۔ اور قرآن سے اگر ہم پوچھیں کہ کون سا راستہ ہے حضور کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہی راستہ حضور کا راستہ ہے، یعنی وہ راستہ، وہ صراط مستقیم جس صراط مستقیم پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب کچھ روایات کے اندر صراط مستقیم کی وضاحت ہوئی ہے، میں وہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی روایت حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ حضور فرماتے ہیں صراط المستقیم صراط الانبیاء ہم الذین انعم اللہ علیہم۔ حضور نے فرمایا صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، وَهُمُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ یعنی اسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہو گئی۔ اللہ نے بھی کہا قرآن مجید میں کہ صراط مستقیم وہی آئے، وہی صراط ہے، وہی راستہ ہے کہ جس راستے پر خدا اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، اور کون سا راستہ ہے؟ جس راستے پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام سے ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے ہیں الطریق و معرفت الامام، امام فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ایک راستہ ہے، الطریق یہ ایک راستہ ہے، و معرفت الامام یہ ایک ایسا راستہ ہے جس راستے پر امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، ٹیڑھا راستہ نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے امام خمینی نے یہ بہت پہلے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، پاکستانی قوم کے لیے یہ فرمایا تھا، کہا تھا کہ پاکستانی قوم اگر اس مطلب کو سمجھ جائے کہ دین میں صرف ایک راستہ موجود ہے تو ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں دو راستے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، یہ کام بھی ٹھیک ہے، فلاں کام بھی ٹھیک ہے۔ مثلا غیر دینی کام کو ہم دینی کام سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے کام جو ہم نے رسمیں بنا لی ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو دین سمجھتے ہیں۔ بہت ساری ایسی رسمیں ہیں، آپ دیکھیں شادی بیاہ میں ہمارے معاشرے کے اندر دین کے نام پر کتنی رسمیں رائج ہو گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے علاقوں میں جو کل خوانی ہوتی ہے، رسم کل جو ہوتی ہے، جس طریقہ کار سے رسم کل ہوتی ہے، یہ طریقہ کار کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے۔ مثلا کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار جو ہم نے خود بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، وہ بیچارہ بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ ایک تو اس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اس کو کئی دیگیں پکوانی پڑتی ہیں لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، میٹھا الگ بنوانا پڑتا ہے، باقاعدہ مینیو چوائس کیا جاتا ہے، قورمہ بنے گا، بریانی بنے گی، زردہ بنے گا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ وہ بیچارہ جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، وہ غم سے نڈھال ہے، وہ لاکھوں روپے لگاتا ہے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ یہ کھلخانیوں پر لوگوں کو دعوتیں کھلانا کس حدیث میں ہے؟ کس قرآن کی آیت میں ہے؟ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، قرآن خوانی کی جائے، یہ ہے احادیث میں ہے کہ اس کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جائے، اس کے اصالِ ثواب کے لیے نیک کام کیا جائے، صدقہ دیا جائے، اس کی طرف سے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، اس کا ثواب اس انسان کو پہنچے گا۔ یہ رسمیں اپنے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی دیگیں پکوا کر لوگوں کو کھلاؤ؟ اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، دین کے نام پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نہ دین کا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی آیت میں
نہ کسی امام کا کوئی قول ہے، نہ کسی قرآن کی آیت ہے کہ یہ طریقہ کار ہے۔ کوئی شخص جس کے گھر فوتگی ہو گئی ہے وہ غم سے نڈالے، لوگوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں، خصوصاً سرائکی علاقوں میں، یہ رواج آج بھی موجود ہے، اب کافی معدوم ہو گیا، کم ہو گیا، لیکن پہلے تھا۔ بزرگ بیٹھے ہیں، اس چیز کی تصدیق کریں گے۔ اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی تھی تو 3 دن تک ان کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، محلے والے بٹھا کر ان کو کھلایا کرتے تھے، اپنے اپنے گھروں سے کھانے بنا کر ان کے پاس بھیجا کرتے تھے، ان کی لوگ مدد کرتے تھے۔ آج بھی شاید کسی علاقوں میں یہ رواج ہوں، ہمارے علاقے میں رواج موجود ہے کہ جن کے گھر فوتگی ہو جائے ان کے گھر کھانا دیا جاتا ہے، نہ کہ ان سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسی نیت سے کلخانیوں میں جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں کہ وہاں چاول ملیں گے، وہاں لنگر ملے گا۔ احساس نہیں ہے کہ اس کے گھر میں ایک فوتگی ہو گئی ہے، وہ غم سے پہلے ہی نڈھال ہے۔ اگر کچھ دینا ہے اس مرحوم کو، کیا دینا ہے؟ آپ اس کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، آپ اس کے لیے قرآن خوانی کروائیں، آپ اس کے لیے صدقہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا اس حدیث کی طرف، فرمایا اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد وہ اب کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن دنیا میں اگر وہ یہ 3 عمل کر کے گیا ہے تو اس کا اجر اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ہم جو ابھی عمل کریں، مثلا نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد ہمیں فوراً وہ اجر مل جاتا ہے، روزہ رکھا تو روزے کا اجر فوراً اللہ انسان کو دے دیتا ہے، نیک عمل کیا، صدقہ دیا، اللہ نے اس کا اجر انسان کو دے دیا۔ لیکن حضور نے فرمایا یہ ایسے 3 اعمال ہیں جو اگر انسان اس دنیا میں بجا لائے اور مر جائے، لیکن اس کا ثواب قیامت تک اس انسان کو پہنچتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ تو کون سے 3 اعمال ہیں جو اگر انسان اس دنیا میں کر لے اس کا ثواب اس دنیا میں بھی ملتا رہے گا اور مرنے کے بعد تا قیامت اس کا اجر ملتا رہے گا؟ حضور نے فرمایا پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ یعنی ایک انسان کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، نیکی کا کام، کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کام سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثلا اس نے ایک مسجد بنا دی، اس نے ایک مسجد تعمیر کر دی۔ مسجد بھی اس لیے تعمیر کرے کہ اللہ کا گھر ہے، نہ کہ اس لیے تعمیر کرے اور تختی لگوائے کہ یہ مسجد میں نے بنائی ہے، لوگوں کو دکھائے کہ میں اس مسجد کا متولی ہوں۔ یہ ریاکاری ہے، اس مسجد کا اس کو ثواب نہیں ہوگا۔ مسجد بنا کر مسجد پر یہ بورڈ لگائے کہ یہ مسجد اللہ کی مسجد ہے، جو اللہ کا بندہ ہے وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مسجد اللہ کی ہے، گھر اللہ کا ہے، تو پھر تم کون ہو اس کے مالک بننے والے؟ اس کا مالک بھی خود خدا ہے، کسی کے لیے پابندی نہیں ہے۔ خصوصاً یہ مسجد جو ہے، یہ ہماری تمام مسجد، مکتب تشیع کی تمام مساجد، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے کھلی ہونی چاہیے۔ اس مسجد میں شیعہ آئے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اس مسجد میں سنی آ کر نماز پڑھے، ان کو استقبال کریں، ان کو بلائیں اپنی مسجد میں۔ یہ مسجد ہے، یہ شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسجد میں آ سکتا ہے۔ مسجد بنائی ہے تو اللہ کے لیے بنائی ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائی ہے کہ دیکھو جی میں نے کتنا اچھا کام کیا، یہ ریاکاری ہے، یہ عمل قبول نہیں ہے، یہ عمل الٹا گلے پڑ جائے گا، نیک عمل کر کے بھی گلے پڑ جائے گا اور جہنم لے جائے گا۔ کہ اگر نیک عمل کر کے انسان ریاکاری سے کام لے تو انسان کیا کرے؟ پہلا عمل جو حضور نے فرمایا صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیا، یا کسی ایسے علاقے میں جہاں پانی کی قلت ہے وہاں نل لگوا دیا، نلکا لگوا دیا، لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا ادارہ بنا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ پہلا عمل حضور نے فرمایا صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ عمل انسان دنیا میں انجام دے، دنیا میں بھی اس کو ثواب ملے گا، اگر مر جائے تا قیامت اس عمل کا اجر اس انسان کو ملتا رہے گا۔ دوسرا عمل حضور نے بیان فرمایا کہ وہ تمہارا علم جو تم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو تعلیم دیا، تم پڑھے لکھے تھے، تم نے علم لوگوں کو دکھایا، تم نے لکھنا سکھایا، تم نے پڑھنا سکھایا، تم نے کسی بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، تم نے بچوں کو احادیث سکھائیں، دین کی تعلیم دی یا دنیا کی تعلیم دی۔
اگر تم نے لوگوں کو علم سکھایا اور تمہارے مرنے کے بعد لوگ اس علم پر عمل کرتے رہے، یہ ایسا عمل ہے جس کا عمل تمہارے مرنے کے بعد تا قیامت اللہ تمہیں دیتا رہے گا۔ علم بہت بڑی چیز ہے کہ انسان دنیا میں اگر کسی کو کچھ سکھا دے تو اللہ فرماتا ہے تم نے اگر کسی کو علم سکھایا ہے، تم اس دنیا سے چلے گئے ہو، اس کا اجر اللہ تمہیں بروز قیامت تک دیتا رہے گا۔ یہ اتنا بہترین عمل ہے، لوگوں کو علم دینا، لوگوں کو علم سکھانا۔ جنگ بدر کے اندر جو قیدی بنے، جو مشرکین میں سے جو قیدی بنے، ان میں سے حضور نے یہ شرط رکھی تھی، ہر وہ قیدی جو 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی حضور کے نزدیک کتنی اہمیت ہے علم کی۔ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، واجب ہے، واجب۔ علم کا حصول واجب ہے ہر انسان پر، جیسے نماز واجب ہے، نماز سے زیادہ ہے علم واجب۔ جاہل ہے، بغیر معرفت کے نمازیں پڑھ رہے، اتنا اجر نہیں ہے، لیکن پڑھا لکھا ہے، معرفت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے، اس کی نمازوں کا بہت بڑا اجر ہے، اس کی نمازوں کا اور مرتبہ ہے۔ بغیر معرفت کے نمازیں پڑھنا، نماز تو قبول ہے، اللہ اس کی معرفت کے مطابق اس کو ثواب دے گا۔ ہر عمل جو جتنی معرفت ہوگی اتنا اس کو انسان کو اجر ملے گا۔ یہ معرفت بھی انسان کی بلند ہونی چاہیے۔ 2 عمل، پہلا عمل صدقہ جاریہ، دوسرا عمل انسان کا علم جو اس نے دنیا کے اندر لوگوں کو سکھایا ہے۔ تیسرا عمل حضور نے بیان فرمایا کہ تم نے ایک ایسی اولاد تربیت کی، تم نے ایک ایسی نیک اولاد تربیت کی جس کی تربیت تم نے اہل بیت اور قرآن کے مطابق کر دی۔ اس کا ثواب، اس تربیت، اس نیک تربیت کا ثواب تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، اور تم نے چونکہ ایک اچھی اولاد تربیت کی، تم اس دنیا سے چلے گئے، تمہاری اس نیک اولاد کی تربیت کا اجر یہ ہے کہ بروز قیامت اس نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب تمہیں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ مثلا کہ ایک انسان ہے، اس نے اپنے بچے کو نمازی بنایا ہے، خود بھی نماز پڑھتا تھا، اپنی اولاد کو بھی اس نے نمازی بنایا ہے، تو جس اولاد کو اس نے نمازی بنایا ہے اس کی ہر نماز کا، اس اولاد کی ہر نماز کا ثواب اولاد کو بھی ملے گا، اور اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو نماز سکھائی ہے، وہ اجر اس کو قیامت تک ملے گا۔ اپنی اولاد کو اس نے جھوٹ بولنے سے منع کرنا سکھایا، سچ بولنا سکھایا، اس کا بچہ، اس کی اولاد جب بھی سچ بولے گی، اس سچ بولنے کا ثواب اس اولاد کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو سچ بولنا سکھایا ہے۔ یعنی ایسی نیک اولاد انسان تربیت کرے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ وہ 3 عمل ہیں جو حضور اکرم نے انسان کے لیے بیان فرمائے کہ یہ ایسے عمل ہیں اگر دنیا میں کر دیے تو ان کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، اور ان کا عمل، ان اعمال کا اجر تمہیں بروز قیامت تک ملتا رہے گا۔ پس انسان صراط مستقیم، اگر صراط مستقیم پر ہے تو دین جو راستہ بتاتا ہے اس راستے پر چلے گا، دین جو باتیں کرتا ہے ان باتوں کو مانے گا، نہ کہ اپنی طرف سے دین بنائے گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے خود اپنی طرف سے دین بنا لیا ہے، وہ دین ہے نہیں، ہم نے ان کو دین بنایا ہو۔ جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو رسم کل کی، بہت ساری ایسی اور چیزیں ہیں شادیوں کے اندر اور گھریلو کام کاج کے اندر جو دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کو دین کا نام دیا ہوا ہے، تو یہ ساری بدعت ہے، اس کو بدعت کہیں گے ہم۔ ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور وہی کام انجام دینا چاہیے جو دین نے انسان کو رہنمائی کر رہی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ دین سے نہ آگے بڑھو نہ دین سے پیچھے رہو، جیسا دین کہے ویسے کرتے رہو۔ اگر دین سے آگے بڑھ گئے تو بھی گمراہ ہو، اور دین جہاں ہے تم اس سے پیچھے کھڑے ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے تو بھی گمراہ ہو جائے ہوئے۔ کیا کرو؟ جو دین بتاتا ہے ویسے عمل کرتے جاؤ، جو دین بتاتا ہے ویسے عمل کرتے جاؤ۔ اس لیے امیر المومنین نے یہ بیان فرمایا کہ اپنے متعلق بیان فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے میں جو شخص محبت میں بہت آگے نکل گیا، جس نے میرا مقام بڑھا دیا، حد سے زیادہ بڑھا دیا، جو میرا مقام نہیں ہے اور اس نے مجھے مقام دیا، وہ انسان بھی گمراہ ہے، اور جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بغض کرتا ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ وہ جو مجھ سے آگے نکل گیا وہ بھی جہنمی، اور جو پیچھے رہ گیا وہ بھی جہنمی۔ کامیاب مومن علی کا شیعہ وہ ہے جو علی جس قدم پر چلتا رہے وہ اسی قدم پر پاؤں رکھ کے چلتا رہے،
ان کی سیرت پر چلتا رہے، جیسے علی کہتے ہیں ویسے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان آپ کی خدمت میں کرنا ہے کہ اس علاقے کی ایک بزرگ علمی شخصیت، جامعہ باب النجف کے پرنسپل، جامعہ باب النجف جاڑا کے پرنسپل علامہ غلام حسن جاڑا صاحب، جن کا کل انتقال ہوا تھا، آج ان کا صبح جنازہ ہوا ہے، کل ان کی کلخانی ہے انہی کے مدرسے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس مرحوم کے لیے، اس عالم دین کی موت پر روایات میں ہے کہ اگر ایک عالم دین اس دنیا سے چلا جائے، مات العالم مات العالم، اگر عالم اس دنیا سے مر جائے عالم مر جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اگر عالم اس دنیا سے چلا جائے، وہ اس دنیا میں ایسا خلا چھوڑ کے جاتا ہے جو خلا اس کے سوا اور کوئی پر نہیں کر سکتا۔ عالم کی موت بہت بڑا عالمیہ ہوتی ہے۔ پروردگار ہمیں علماء حقہ کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی رہنمائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اس عالم مرحوم کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔